حضرات، واٹرلو کا رخ کرتا نیپولین اگر اپنی جوتشی کے ہاتھ میں دبا وہ کاغذ، اپنے نجومی کا وہ مشورہ جس میں لکھا تھا کہ آج تمہاری زندگی کا منحوس ترین دن ہے، اگر پڑھ لیتا تو کیا واٹرلو ہونے سے رک جاتا؟ شاید نہیں، کیونکہ پرچے پہ برا انجام ہی تحریر تھا، اس سے روکنے کی خبر یا پیش کوئی نہیں۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ این آر او مقدمہ آپ جیت گئے، شارٹ آرڈر آیا، ڈیٹیل ججمنٹ آئی، سب کچھ ہو گیا، قانونی آئینی بحث موبائل سے ہم سنتے رہے سب کچھ، لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے فیصلے پہ۔ اب مجھے بتائیں کہ اب عمل درآمد کیسے کروایا جائے، ان کو جا کے کیسے کہا جائے کہ جی اب یہ کیجیے آپ؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے تو آپ سے بہت دن پہلے عرض کیا تھا کہ پارٹی از اوور، پارٹی اوور ہے، بعد میں جو صفائی کا کام ہوتا ہے وہ باقی ہے۔ اس میں کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس کا جو انجام ہے وہ تو لکھا ہوا ہے، اور اس میں کوئی دیر بھی نہیں ہو رہی میرے خیال میں۔ کورٹ کے آرڈرز پر آہستہ آہستہ عمل ہوتا ہے۔ اب بالآخر اتنے دن سوچنے کے بعد، کانفرنسز کے بعد، پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ میں عمل درآمد کروں گا۔ اب پرائم منسٹر صاحب کو کچھ غلط فہمی ہے۔ دیکھیے، عمل درآمد کرنا ہوتا ہے سرکاری افسروں کو، سیکریٹری کو عمل درآمد کرنا ہوتا ہے جب اگر سپریم کورٹ کے پاس کچھ مانیٹرنگ ہو رہی ہے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اگر سپریم کورٹ دیکھے گا کہ اسلام آباد کی کوئی عدالت میں کوئی رکاوٹ ہے اور اس میں رکاوٹ کی ذمہ داری گورنمنٹ کے پاس ہے، تو وہ سیکریٹری کو نوٹس دیں گے۔ اب سیکریٹری کی کیا مجال ہے کہ وہ نوٹس کو کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ اپنے ذمے لے، اسے کرنی پڑے گی ورنہ وہ جیل جائے گا۔ تو یہاں کوئی ہے، اگر سیکریٹری یہ کہہ دے گا کہ جناب میں نے تو کہا تھا یہ منسٹر اجازت نہیں دیتے، تو پھر دونوں کو کنٹمپٹ میں جائیں گے۔ اب یہ کام آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، مجھے تو ذرا سی بھی بے اطمینانی نہیں ہے۔ اب یہ لوگ جو لوگ صدر ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، ان غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب ان کا وقت آ گیا ہے۔ صبح کو اسکیم بناتے ہوتے ہیں، شام کو یہ چلے جاتے ہیں۔ ان کو آپ لوگوں کی وجہ سے پہلے سے ہوش آیا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، تو یہ شور مچا رہے ہیں، مگر ان کے پاس کوئی بھی تو راستہ نہیں ہے۔ یہ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ یعنی وزیر اعظم جو ہیں وہ اگر یہ سوئس مقدمات، یعنی یہ کس کو کہیں گے؟ سپریم کورٹ کس سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ وزیر اعظم اگر نہیں کھولتے وہ کیسے کھولیں گے اپنے رہنما کے خلاف سوئس مقدمات؟ ادھر فرینچ کورٹ ایکٹیو ہو گئی ہیں، اب دنیا بھر میں جگہزائی ہو رہی ہے کہ یہ کیا تماشا، تو اس پہ کیسے عمل درآمد ہوگا سوئس مقدمات کے اوپر؟ مقدمات پر عمل درآمد ہونے کے دو راستے ہیں جی۔ ایک راستہ ہے اٹارنی جنرل کو کہا جائے کہ چٹھی لکھو کہ ہم نے جو چٹھی لکھی تھی وہ واپس لیتے ہیں۔ دوسرا راستہ فارن سیکریٹری کو حکم دیا جائے کہ سوئس گورنمنٹ سے کہو کہ یہ مقدمات کھلیں، یہ کھل جائیں گے، اور مقدمات کھل جاتے ہیں۔ اور یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تحفظ ہے، مقدمے چلتے رہیں۔ اب اس قسم کی دلائل آنے شروع ہو گئے نا کہ ان سے کیا ہوتا ہے، مقدمے چلتے رہیں، 10 سال چلیں، 15 سال چلیں، ہم تو اپنی جگہ بیٹھے ہیں۔ اور وہاں سے یہ خبر آ رہی ہے سوئٹزرلینڈ سے کہ وہاں بالکل فیصلہ ہونے کو تو سزا ہونے کو تھی جب یہ وڈرا کیا گیا، تو اب اور ادھر سے فرینچ کورٹ برٹش کورٹ سے مانگ رہی ہے، یعنی ہم وہ برٹش کورٹ میں آپس میں فرانس اور برٹن کے جی ہمیں پروفز دیں۔ تو یہ تو ایک عجیب سی صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ کچھ ہو نہیں رہا، اور سپریم کورٹ جو ہے اس کے پاس بہت کام ہے، آہستہ آہستہ وہ اس کو لیں گے، لیکن اس کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ آج بھی جو چیف جسٹس صاحب نے تقریر کی ہے وہ تلے ہوئے ہیں کہ عدالتیں صحیح کام کریں اور ان سے رشوت کا خاتمہ ہو۔ یہ جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے نوبل کام کا کہ پاکستان سے رشوت ختم ہو، اس میں یہ سب پکڑے جائیں گے، اور بہتر ان کی یہی ہے کہ
معافی مانگیں، یہ پیسہ خود ہی باہر لے آئیں، جنہوں نے قرضے لیے ہیں وہ خود ہی واپس کر دیں، اور پھر معافی مانگیں کہ جناب ہمیں معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں کریں گے، ہم کبھی سیاست میں نہیں آئیں گے۔ یعنی اس عمر میں جا کے ساری دنیا کا کھا پی کے اب یہ معافی مانگیں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ کیسی بات کی آپ نے؟ یہ پیسہ واپس لائیں گے۔ ہاں پیسہ واپس لیں، معافی مانگنے والے تو یہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں یہ لوگ جو ہیں جو پیسے دیکھنے میں بڑے بہادر بنتے ہیں، بڑی بڑکیں مارتے ہیں، بہت بزدل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ اگر ان کی جگہ ہوں، آپ اگر اس وقت حکمراں ہوں، ہیڈ آف اسٹیٹ ہوں یا آپ وزیر اعظم، آپ اس وقت کیا کریں گے؟ آپ کی کیا ذہن میں، یعنی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کیسے بنائیں گے؟ کیا رستے ہیں؟ گولہ بارود کیا ہے ان کے پاس لڑنے کے لیے مزید؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں وزیر اعظم ہوتا تو شارٹ آرڈر کے فوراً بعد کہہ دیتا کہ ایک ایک بات پہ امپلیمنٹ کرو۔ میں نے بہانہ کیا کہ نہیں لانگ آرڈر آ جائے، میں نے وہ ریویژن کی درخواست دی جو کہ بے معنی ہے دراصل لا قانون کے حساب سے۔ شارٹ آرڈر از ریئلی، اس میں جو لکھا ہے وہ فائنل آرڈر ہے اور اس میں کوئی گنجائش ہوتی نہیں، مگر بہرحال سپریم کورٹ نے نہایت بردباری سے کام لیا۔ اچھا بھائی ان کو کھیل لینے دو ذرا، اب یہ بلی نے چوہا بل سے باہر نکال لیا ہے، تو اب گنجائش ہے نہیں چوہے کے لیے کچھ۔ چوہا بل سے باہر آ گئے، چوہے بڑے ایکسپیرینس ہیں، یہ کسی اور بل میں گھس جائیں گے، کہیں باہر دوڑ جائیں گے۔ جی ہاں ایکسپیرینس تو ضرور ہے مگر چوہے تو چوہے ہی ہیں اور گنجائش نہیں ہے۔ یہ بیچارے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم وزیر اعظم ہیں۔ میں نے تو 16 وزیر اعظم دیکھے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کب گئے۔ میں نے 6 صدر دیکھے ہیں، ان کو پتہ نہیں کب چلے جائیں گے، کسی کو اپنے جانے کا پتہ نہیں تھا۔ ان کو تو پتہ ہے اس لیے زیادہ واویلا مچا رہے ہیں، مگر اس کا کوئی گنجائش ہے نہیں قانون میں۔ اور جو سپریم کورٹ نے بیڑا اٹھایا ہے پاکستان کو رشوت سے پاک کرنے کا، کم از کم اوپر کے جو بڑے سیاستدان ہیں اور جو بڑے افسر ہیں وہ تو معاملہ ہو کے رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اس وقت؟ یعنی سسٹم چلنا چاہیے، پرائم منسٹر آپ کو لگتا ہے کچھ کریں گے یا سیکرٹریز کریں گے یا فوج آگے کرے گی یا کس طرح سے کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ بھی خاموش ہے، وہ بولتے ہیں پھر چپ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے مجھے فوج کا آنا تو نہیں لگتا۔ نہیں آرٹیکل 190 والا میں کہہ رہا تھا۔ نہیں بالکل نہیں، فوج کا آنا نہیں لگتا اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ جو کہ آزاد ہے اور سپریم کورٹ جو چاہتا ہے ہو وہ فوج بھی چاہتی ہے کہ ہو جائے، یہ سول سروینٹس ہی کر دیں گے۔ لیکن جس بات کا ابھی پتہ نہیں ہے ان لوگوں کو، ڈاکٹر صاحب آپ پڑھتے ہیں اخباروں میں، آج یہاں لوگ بہت بڑا مجمع سڑکوں پہ نکل آیا، کل دوسرے شہر میں نکل آیا، آج وہاں اتنے مارے گئے، آج فلاں جگہ اتنے قتل ہو گئے۔ اب یہ باتیں یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہوتا، ہم تو عادی ہو گئے ہیں کیونکہ روز یہ سنتے ہیں، لیکن یہ جمع ہوتے رہتے ہیں، یہ ایکیومولیٹ ہوتا رہتا ہے۔ ان بے وقوف حکمرانوں کو تو پتہ نہیں ہے، وہ دن قریب آ رہا ہے، مجھے نہیں پتہ کب آ جائے گا جب پاکستان کے لوگ بڑی تعداد میں کہہ دیں گے یہ گورنمنٹ ہمیں نہیں چاہیے، پولیس بھاگ جائے گی، لوٹ مار ہوگی، فوج کنٹرول نہیں کر سکے گی، تو یہ جو جنرل اپرائزنگ ہے اس میں شدت آ سکتی ہے، ملک میں انارکی ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے کبھی حکومت نہیں کی کہ یہ روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی خبریں اخبار میں ہوتی ہیں اندر کے صفحے پر، بعض دفعہ ان کی بھی بہت سگنیفیکینس ہوتی ہے، مگر کوئی خبر اخبار پڑھنے والا تو ہو سیاستدان جو خطرہ محسوس کر رہا ہو، نہیں کرتے یہ لوگ۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں سیف ایگزٹ ملے گا ان کو، لوٹ مار کرنے والوں کو؟ سیف ایگزٹ تو نہیں ملے گا، لیکن یہ بھاگ جائیں گے ادھر سے ادھر سے، بھیج بنا کے ECL جعلی بنوا کے کچھ اس طریقے سے نکلنے کی کوشش کریں گے، لاکھوں روپے خرچ کریں گے باہر نکلنے کے لیے، اور بہت سو کے پاس تو اپنے جہاز بھی ہیں،
اچھا، وہ چلے جائیں گے، لیکن کامیاب ہوں گے؟ کامیاب تھوڑے وقت کے لیے کامیاب ہوں گے، اخیر میں تو پکڑے ہی جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہی۔ خواتین و حضرات، شاہین صہبائی حالات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، ایک وقفے کے بعد۔